نبی نے ڈنڈا مارے ہے فن فجرت من حسنت عشرۃ عینا نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے نہیں آیا نہیں بندے چپ بیٹھے نے نہیں آیا اجے بھی چپ نے نہیں آیا آئے ہن دھیان کریا جی اے وے موسیٰ علیہ السلام جے ڈنڈا مارن پانی پتھر وچوں نبی گرو دے چوے تے اڈی مارے پھر پانی ہوندا ہے چپ کیوں بیٹھے ہو نہیں آیا پانی اڈی وچوں نہیں اڈی وچوں آیا ہے پتھر وچوں پتھریلی زمین ہے پتھر وچوں پانی ڈنڈے وچوں نہیں پتھر وچوں چکا لیو ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر اوے پتھر وچوں پانی نکلی ہوندا ہے کمال تیوے مقام حدیبیہ تے تیرا تے میرا نبی بیٹھا ہے صحابہ ہاتھ بننے نے پیاس لگی ہے ڈنڈا نہیں ماریا اڈی نہیں ماری اپنا ہاتھ دراز کیتا ہے نبی دیاں پنجاں انگلیاں وچوں پانی آیا ہے اور میں جملہ بولن لگا سنی چپ نہیں رہ سکتے ڈنڈا مار کے جڑا پتھر وچوں پانی کڈے اونوں نبی کہندے نے اڈی مار کے جڑا پتھر وچوں پانی کڈے اونوں بھی نبی کہندے نے تے جڑیاں پنجاں انگلیاں وچوں پانی نکلے اونوں خاتم النبیین کہندے تسی کھڑے ہو کے لاؤ تسی نعرہ کھڑے ہو تسی کھڑے ہو کے نعرہ لاؤ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک بسم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جے تسی کہو تے لبیک یا رسول اللہ تے دو آیتاں پڑھ لی نہیں بندے چپ بیٹھے نے چھڈو دو آیتاں پڑھ لو ایک باری کہو ہاں لبیک یا رسول اللہ ایک باری پھر کہو لبیک یا رسول اللہ پھر ایک باری کہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لو جی دو آیتیں لبیک پہ پہلے سن لو پھر آگے فاطمہ پڑھتا ہوں میں جو موضوع ہے وہ چلے گا انشاءاللہ یہ سنیے گا یہ سورہ الحج ہے 22 نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم جی مولا اسماعیل جی مولا میرا گھر بن گیا ہے مولا بن گیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ ہن آواز دے بندیاں نو حج لئی اللہ نے فرمایا بندوں کو آواز دو حج کے لیے حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں مولا اتھے میں کلا مانتے میرا پوتر ہے جنگل اجاڑ ہے میری آواز کون سنے گا اللہ فرمایا یا تو کریں جالو بہلا کلی تعمیلی یاتین میں کلی حج نبیک ابراہیم کو آواز دیتے صحیح قیامت تک اولاد آدم ایتھے آکے کہے گی لبائی نہیں جی لبائی لبائی نہیں لبائی بولو لبائی 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 بات رسید پر کا چھوٹ بیٹھا ہے لبائی لبائی کعبے جا کے کی کہہ رہے ہیں لبائی لبائی اے جڑا تسی لبائی کہندے ہو نا اے ابراہیم علیہ السلام دی آواز ہے ہن تسی کہو میں مصطفیٰ دی آواز پڑھا یہ خلیل اللہ کی آواز ہے یہ ابراہیم کی آواز ہے جس کی آواز میں بندوں نے لبائی کہا جہاں تک مصطفیٰ کی آواز کا معیار ہے اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ابراہیم کی آواز خطاب ہو گیا سبحان اللہ بڑا ہولی بول رہے ہو نہیں میں ویسے دسیا 35 منٹ ہو رہے چھڈن تے نہیں لگے کی ہو گیا لو جی میں اب میرا یہ وعدہ رہا کہ اگر میں پھر آیا ربیع الاول میں تو یہ آیتیں ختم نبوت والی میلاد والے مہینے میں پڑھیں گے سورہ مائدہ پڑھیں گے سورہ نمل پڑھیں گے سورہ جمعہ پڑھیں گے اور پھر سورہ ابراہیم پڑھیں گے سورہ الحج پڑھیں گے سورہ آل عمران کی 37 38 39 40 41 42 تک آیتیں پڑھیں گے اے آیتاں پڑھ کے دساں گے رسول تو بعد کوئی نبی نہیں اے سنی آیتاں پڑھ دے جے کیا کہنے
اے سنیاں نے جڑا ابو بکر نو منیا ہے نا روایتاں پڑھ کے نہیں منیا. بولو گے کیوں سمجھ ہوتی ہے بھائی. یہ مطلب ہے جڑے بندے کہیں نے سنی قرآن نہیں پڑھتے, سنی قرآن نہیں پڑھتے, ایتھے کدی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھ تے سمجھ آئے گی ایک سنیوں ہی تے ہے نے تراویح وچ سن لیندے نے محفل سمجھ لیندے نے. جڑا سنی بیٹھا کٹ کے کبو سبحان اللہ. بھائی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ مریم نے حجاب کیا, پردے میں چلی گئی. آج ہی تھی پہن پردے چی ہوں دیجئے. بے غیرت ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو شادی بیاہ پہ میک اپ کرا کے غیر محرم بندوں میں نمائش کر رہا ہے. سب سے بڑا بے غیرت ہے. غصہ تو نہیں پہ کر دے تے کر بھی لو پھر کیڑی گل ہے, فقیر ننگی تلوار ہوں دینے. 4 بندے اور 4 عورتیں رسول فرماتے ہیں دوزخ میں ہیں. یا رسول اللہ یہ 4 کون ہے بد نصیب؟ فرمایا وہ خاوند جس نے بیوی کو پردہ نہیں دیا جہنمی ہے, وہ بیٹا جس نے ماں کو حیا نہیں دی جہنمی ہے, وہ بھائی جس نے بہن کو پردہ نہیں کروایا جہنمی ہے, وہ شوہر. ہاں جی میں نہیں پیا کہندا حسین دے نانا فرماندے نے پہ. ہاں جی ہن دھیان کرو گے. آج تسا نہ کیتا نا تے کسی اور کر لینا. پھر میں صحیح عرض پہ کردا جی. ہمارے گھروں میں اریانی عام ہو رہی ہے. انگریز کی بہت بڑی چال ہے یہ, بہت بڑی چال ہے یہ, اور کامیاب ہے وہ. ہم اس میں ناکام ہیں. یہ بہت بڑی چال ہے کہ مسلمان کا جوان بچہ بے غیرت ہو جائے. کیا نہیں اس میں مجھے بتاؤ. چال نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی چال کو کامیاب کر رہے ہو. مہربانی کرو اس میں سے بے غیرتی نہ دیکھو, اس میں سے قرآن پڑھو. آ جاؤ اب تو اس پہ چینل موجود ہیں, قرآن پڑھانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پڑھو, ان میں آن لائن قرآن پڑھو, آن لائن حدیث پڑھو, آن لائن علماء کو سنو اور سمجھ آمدی ہے بھائی. مریم پردے میں چلی گئی, بندوں سے حیا کیا, پردے میں چلی گئی. اچھا آگے سننا. مولا مریم اور زہرا, مریم نے حجاب میں چلی گئی, مریم پردے میں چلی گئی, مریم نے بندوں سے حیا کیا, مریم نقاب میں چلی گئی. اچھا لو جی آگے سننا. آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا, ہم نے بھیجا, الیہا مریم کی طرف, روحانا حضرت جبریل علیہ السلام کو, ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا. اے جبریل پاک دا نام پہلے سنیا تسا؟ سبحان اللہ. جان دے ہو جی؟ وہ ہی نہیں نا جڑے مٹی دے بنے نے. اچھا اگ دے, اچھا ہوا دے, اچھا پانی دے, کا دے, اچھا پتہ ہے دا مطلب تمہیں ادھی مٹی تے ادھا نور بن گیا جبریل نہیں؟ اچھا 3 حصے نور تے 1 حصہ مٹی, ادھا نور جی, سارا مکمل سارا نور. یہ مطلب تمہیں سارے پتا ہے جبریل سارا نور. ہوں پھر دھیان کری, اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. تو مولا کیسے؟ فرمایا فتمثل لہا بشرا سویا, ہم نے یہ سارا نور مریم کی طرف بشر بنا کے بھیجا. یہ مطلب چاہتا ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جائے, بڑا نور ہی اگر سارا نور بھی بشر بن کے آ جائے, یہ مطلب ہے اگر جبریل سارا نور بشر بن کے مریم کو لایا ہے, کہ مولانا تھوڑا ہاضمہ ٹھیک ہے کہ محمد بشر بن کے آ گئے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہا ہے. مریم آیا, بندے چوپ بیٹھے نہیں آیا, اجے بھی چوپ نہیں آیا, اجے بھی آواز کاٹے. مریم کے پاس کون آیا؟ آیا مولا جبریل خیر نہ لائے. اللہ سبحانہ ہے فَاتَّخَذَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا. جیسے ہی جبریل مریم کے پاس آیا, مریم نے چہرہ اٹھا کے کہا تو کدھر؟
بشر کو میرے پاس آتے نہیں، تو اچانک ادھر آ گیا، یہ مطلب ہے جتنے جبریل اچانک جائے انہوں مریم کہیں دے نہیں نہیں تھے نہ بول رہے ہو، جتنے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں کہ جنہ کے پورے کھول کے اجازت لگے اسے مارا کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہنا بھائی اگر کہو تو آگے چلو بھائی بس یہ آئے شکر مجھے اجازت دے دو مولا یہ جبریل خیر سے آیا اللہ فرمایا قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اس آخیا مریم کو کہا ڈرنا میں تینوں پتر دے آیا۔ کدھر آیا کون ہے جبریل، کون ہے جبریل، کی کر رہے پیا پتر دے کون ہے جبریل، انا میں انا ضمیر انا میں تینوں پتر دیاں گا، یہ کون ہے جبریل، جبریل کی پہ کہتا ہے وہ کون ہے جبریل کی کر دے پیا اچھا ہوں یہ کچھ سننی ہے سبحان اللہ کہو کیونکہ سکینہ کی ایمان سے نیچے اعلیٰ حضرت ابن برکت آپ کے چھوٹے بھائی حسن اللہ بریلوی آپ کہتے ہیں ان کے در پہ جبرائیل ایسے تو جاتا نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، ان کا مطلب ہے سنیہ دے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ دے در دے نوکر کو جبریل کہتے ہیں، اے جنہ دے در دے نوکر کو کر نہیں جا رہے ہیں بولو کہ صحیح جنہوں سمجھ آ رہے ہیں، جنہوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے آ رہے ہیں مولانا ایتھے جبریل پتر دی تاجے نہیں تیرا دیتا تو اللہ ہے سانوں بھی پتا اللہ ہی دے دے دینا اللہ ہے پر تواقع جبریل کو ہے نہیں تیرا عقیدہ پڑھنا پہ سنی یہ مطلب ہے دینا اللہ ہے تواقع جبریل کو ہے تے مولانا دا حالمہ ٹھیک رہی ہے کہ اوہی اللہ غوث آدم دے رہی دے چھڑے اوہی اللہ کا صاحب دے رہی دے چھڑے کہ اوہی اللہ مدینے والے میں صدقہ دے چھڑے سنی سبحان اللہ کہہ لو جی خود منو سناؤ ترجمہ تے منو دیو اجازت نہیں کیونکہ تقریر رہ گئی تقریر پچ گیا ہے تقریر رہ گئی وہ منو صرف ترجمہ سنا دیو ایک کون آیا جبریل یہ چوپ بیٹھے نہیں میں دوبارہ پوچھنا کون آیا جبریل ٹھیک ہے کدھر آیا جناب مریم پاتل خیر نہ آیا بیٹا دیر آئے بھائی پتر دیر آیا لفظی منو ایک بار ہی سنی پھر قرآن سنا دیں جڑا سنے ہیں کون آیا جبریل شاباش کدھر آیا شاباش کی لین آیا میں پوچھنا کی لین آیا میں پوچھنا کی لین آیا شری لین نہیں آیا یہ مریم کو دین آیا یہ کا مطلب ہے جتنے جبریل دین آئے وہ تیرے مریم جتنے جبریل دین آئے وہ تیرے مریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جبریل جتنے دین آئے وہ تیرے مریم ہے تے جتنے لین آئے اگے غہر آئے ارے ہم ہیں گدا رسول کے جس کے دل میں مصطفیٰ کے گھر کی محبت ہے سبحان اللہ قول ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول مل جائیں چار ذرے تو مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگل شبیر کی نشست ہے کعبے رسول سنی چپنے دینا مدد یہ واسطہ دینا
اجازت دو میں ایک آیت اور پڑھ لوں. لو جی ایک آیت اور سن لو بھائی. مریم اور طاہرہ سمجھ آ رہی ہے؟ اوے حسین دی ماں کا تعارف سے کر لو. اولاد کی پہچان ہوتی ہے، والدین عکس ہوتے ہیں، اولاد والدین کا عکس ہے. اچھا ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتے ہیں. سورہ آل عمران پہ آتے ہیں بھائی 2 نمبر سورہ ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 42 نمبر آیت ہے. اگر کہو تو پڑھو. میں بار بار دینا جو تھک گئے نا چھڑ دے نا. ٹھیک ہے رک جاؤ. مولا حکم کر. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ختم ہو گئی آیت. سبحان اللہ کہو. اللہ فرمایا قالت الملائکہ، فرشتے مریم کے پاس آتے تھے اور مریم سے باتیں کرتے تھے. ہاں جی فرشتے گلا کرتے تھے. اچھا ہوں میں پنجابی سمجھاواں گا نا. ادھر دیکھو ایتھے ہے نا ہے کی کرتا ہے نیکیاں گلا نہیں کرے گا. نیکیاں تے ادھر کدی تہاڈی گل ہوئی ہوے ادھر یا ادھر ہاں تہاڈی نہیں ہوندی نبی دی اماں کر لیندی. آئے فرشتے نے پڑھنا نہیں گلا کر دے. قالت الملائکہ نبی دی اماں مریم نال فرشتے گلا کر دے سن. مولا یہ نال کیوں کر دے سن گلا؟ اللہ فرماتا طاہرہ کی ہم نے مریم کو پاک کیا. قرآن بند ہو گیا تے مینوں دیو اجازت اے جدے نال فرشتے گلا کرن جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. تسی سمجھے نہیں میں کس منظر پر کو روکے کھڑنا جس بی بی کے نال فرشتے آ کے نوکری کرن. اب آپ کہیں شادی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ محدثین لکھ رہے ہیں نبی نے بھیجا جاؤ نا ذرا مولا علی کے گھر جاؤ، علی کو لے کے آؤ. یہ جوان جب پہنچا نا جا کے دیکھتا ہے اندر بندہ کوئی نہیں، دانے پیندے نے پے، بندہ کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے بھائی، بندہ کوئی نہیں، آٹا کٹھا پیا ہوتا ہے، بندہ کوئی نہیں، جھولا ہلتا ہے پیا تے جھولے دے وچ ایک شہزادہ ستا پیا ہے. اس بندے جلدی جا کے آتے ہیں یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا آپ کی بیٹی کے گھر پہ. پاس بندہ کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، پاس بندہ کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، پاس بندہ کوئی نہیں، چولہا ہل رہا ہے، شہزادہ سو رہا ہے. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو میری زہرا ساری رات مسلے پہ رہتی ہے. وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چولہا جلانے والا جبریل ہے، اور چولہے میں میرا لال حسین ہے. کافی ہوگا جی، کافی ہوگی. نہیں جی خطاب کافی ہو گیا. دیکھیں ٹائم ہو گیا نا جی. نہیں مطلب پھر نہیں آنا، نہیں مطلب دوبارہ نہیں آنا نا. نہیں دیکھیں ہو گیا نا 40 منٹ ایک معیاری وقت ہے. میری ڈائری دیکھیں میری مصروفیات ہیں مسلسل. 40 منٹ تساں قرآن سنے ہیں. بھائی قرآن سنا ہے آپ نے 40 منٹ. اور میں لے جانا پھر 1.5 گھنٹہ شعر پڑھی جانا. پھر مہربانی کریں قرآنی شغف پیدا کریں، اپنے اندر قرآن کی محبت پیدا کریں. یہی وجہ ہے ہم خوار ہو رہے ہیں. جس قوم نے بھی قرآن سے منہ موڑا ہے معیشت اٹھ جاتی ہے، وہاں رزق اٹھ جاتا ہے. قومیں خوار ہو رہی ہیں قرآن کی دوری کی وجہ سے. گھروں میں قرآن نہیں ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں گھروں میں قرآن نہیں. قرآن صرف خوبصورت غلافوں میں سجانے کے لیے ہے. پڑھا ہوا ہے گھروں میں. کبھی ہماری دادیاں قرآن پڑھتی تھی، ہماری نانیاں اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی. اب کون پڑھے قرآن؟ اس سے جان چھوٹے تو قرآن پڑھے نا. ہمارا دن کا آغاز قرآن سے نہیں ہے. ہمارا دن کا آغاز اینڈرائڈ موبائل سے ہے. ہمارا دن کا آغاز واٹس ایپ سے ہے. ہمارا دن کا آغاز اسٹیٹس سے ہے. ہمارا دن کا آغاز فیس بک سے ہے. یہی وجہ ہے آج کل کوئی داتا حجویر نہیں بن رہا، غوث اعظم نہیں بن رہا. اس صدی میں کوئی غوث نہیں آ رہا، وگرنہ پے در پے اولیاء
آتے تھے، ادھر غریب نواز تھے، ادھر داتا حجویر تھے، ادھر غوث اعظم تھے، پھر پاک پتن میں فرید تھے، پھر نظام الدین تھے، پھر الہام الدین تھے. اب نہیں آ رہے. اب اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اب فرید والی مائیں نہیں ہیں، غوث اعظم والی مائیں نہیں. بڑی تکلیف ہے مجھے، یہ میری دکھ بھری کہانی ہے جو میں سنا رہا ہوں. جنگ والوں ہم دور ہیں دین سے، ہمارا دین سے کوئی شغف نہیں رہا. ہم سمجھتے ہیں یہ مذہبی طبقہ ہے، بس لبرل مائنڈ ہو گئے ہو تم، سیکولر مائنڈ ہو تم، اور اسی لیے ناکام ہو. یہودی سے متاثر ہوتے ہو تم، انگریز سے متاثر ہوتے ہو تم. کاش کہ میری جوان نسل فاروق اعظم سے متاثر ہو، کاش کہ میری جوان نسل ابو بکر صدیق سے متاثر ہو، کاش کہ میری جوان نسل علی سے متاثر ہو، کاش ہمارا ہیرو حسین ہو جائے. میں قرض کروں دونوں ہاتھ جوڑ کے، ناراض نہ ہو جانا. خدا کی قسم کبھی کرونا وائرس نہ آتا اگر ہماری جوان نسل نمازی ہوتی. ہم مضبوط نہیں ہیں. یہ مسجد مضبوطی کے لیے تھی. اسلام کی یہ بہت بڑی پلاننگ ہے مسجد، کہ دن میں 5 دفعہ مسلمان اکٹھے ہوں. جدو اینج ہون گے توڑ کے کوئی وہائے، اسی اکٹھے ہوں ہی نہیں. لائٹاں سا سونیاں لائیاں نے مسیتے، میرا آپ بھی سونا ہے. ہاں بڑے چلر لگے نے، 2 سونیاں ٹیلاں لگیاں نے، پکھے سونے لگے نے، بندے کوئی نہیں ہوندے. ایتھے جدو سویرے سویرے آواز آندی ہے نا، حیا علی الصلاۃ، او بس 2-4 بابے، 5-7 بابے، بس وہ وڈیرے وڈیرے بزرگ بابے. ہاں بس 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 اسی لیے کرونا آیا. ہم مضبوط ہی نہیں ہیں. ہاں جی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جاؤ. سورہ نور ہے، ٹھہر جاؤ، 24 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن، اور ٹھہرو یار، ٹھہرو ٹھہرو، چلو ٹھہرو. سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورہ ہے. غصہ نہ کرنا ان باتوں کا. آپ کے ملک میں، اس ملک میں نہ تو پالیٹکس ہے نہ ہی جمہوریت ہے. Here is not a politics and not democracy. یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ غریب کا بچہ، جن کے گھروں میں اے سی پہلے دن لگا ہوا تھا، آج بھی وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں. مرے ہیں 2 طرح کے بندے، غریب اور درمیانی طبقہ. یہ 2 بندے پس گئے ہیں. اصل میں نہ یہاں پہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے. آپ مجھے اجازت دو میں قرآن سے سیاست پڑھوں. اوے حسین سن دیو پہ میرے کو لو تے سیاست پڑھن دیو، کی ہو گیا جی؟ نہ پڑھا چھڑ دینا. آپ کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہے. ٹھہرو، تعریف کیا ہے سیاست کی؟ ٹھہرو، روک کے سننا، روک کے. جسے نہیں پتا وہ صرف خاموش ہو کے سنیں، جسے پتا وہ بتا سکتا ہے مجھے. سیاست، ساس، بال پوائنٹ دیں. بال پوائنٹ آپ کے پاس تھی، وہ جو چلتی ہے. ساس، سیاست کا جو مادہ ہے نا، مادہ اشتقاق. یہ دیکھیں میری طرف، یہ سین الف اور یہ سین، اس سے ہے سیاست. ساس، یسوس. قرآن میں ڈائریکٹ لفظ سیاست نہیں ہے. قرآن میں سیاست کے مفاہیم ہیں، ڈائریکٹ لفظ سیاست نہیں ہے. لیکن سیاست عربی میں ہے، ساس، یسوس، سیاست. اس کا معنی کیا ابن خلدون نے. اچھا ابن خلدون تسی جان دے، امام غزالی دا پتہ ہے؟ امام غزالی دا پتہ ہے نا، سادے بندے نوں پتہ ہے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، ساس، یسوس، سیاست.
معنی کرتے ہیں سیاست کہتے ہیں کفالت الخلق و خلافت اللہ، اللہ کا خلیفہ ہونا، لوگوں کے پیٹ کو پالنا۔ میز آگے کرو بھائی، میز آگے کرو، گل ٹور پہ جو امتحان نظر امتحان ہوں جم کے ذرا بیاج ہے۔ سیاست کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ ہونا، لوگوں کے آ جی وزیر اعظم وہ ہوتا ہے جڑا بندیاں نو پالے۔ ہوں بندے ایک دوسرے وہدے پہ سانو تو کسی نہیں پالیا، دسیا تو آئے تھے سیاست کوئی نہیں۔ لوگوں کو پالنا سیاست ہے، لوگوں کے پیٹ کو کاٹنا نہیں۔ جس کا اپنا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا اس نے کیا غریب کو پالنا ہے؟ کوئی جملہ بولا ہے میں نے کسی کا اگر آپ کے ذہن میں ہے تو؟ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست پتہ کیا ہے؟ آپ مجھے سورۃ طٰہٰ پڑھنے دینا، روک کے سننا ذرا۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ طٰہٰ ہے بھائی، 20 نمبر سورہ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب اپنے گھر والوں کو نمازی کرو۔ ہائے ہائے، دوبارہ سنو دوبارہ سنو دوبارہ سنو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرا محمد اپنے گھر والوں کو نمازی کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ قائم رہو۔ اپنے گھر والوں کو نمازی کرو، خود بھی اس پہ قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، لا نسألک، یہ جو کاف ہے نا کا، یہ کا یہ واحد ضمیر ہے، واحد۔ اللہ فرماتا ہے لا نسألک، میرا محمد ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، کا اے پھر کا آ رہی ہے، کا میں ضمیر واحد۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب نماز تساں پڑھنی ہے، لنگر اساں کرنا ہے۔ ٹھہرو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، لا نسألک، میرا محمد ہم آپ سے نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں، ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں، ہم صرف مصطفیٰ کو دے رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، اللہ مینوں دیندا تے میں ونڈنا۔ اے جے سیاست، اے جے سیاست، سیاست پالن دا نہ ہے۔ مر گیا غریب دا بچہ بھوکا، بلا دا ڈھیر لگ گیا، ٹیکس پہ ٹیکس آ رہا ہے، کیا نکالنے غریب عوام سے؟ اگر آپ سے ملک نہیں چلتا چھوڑ دو بھائی، کسی اور کو آنے دو، نہیں چل رہا چھوڑ دو، آپ کی سمجھ سے باہر ہے، کسی کو موقع دو، کوئی اور آ جائے، دعا کرو کوئی عمر آ جائے۔ اچھا عمر آ جائے، نہیں تو عمر بن عبدالعزیز ہی آ جائے۔ ہن جنہوں نے پتہ ہے سبحان اللہ تے انہیں کہنا ہے۔ اچھا یارہ باتیں پھیل گئی ہیں یارہ، دیکھو میری طرف، سیاست پتہ کیا ہے؟ لشکر لے کے ٹرے نے، نال سارا لشکر ہے تے ٹرے جاندے نے، اگے دشمن آ گیا ہے، دشمن نے روک لیا ہے، انہیں کہا جی میں اگے نہیں جان دینا۔ ہن سیاست پتہ کی سیاست ایویں اس شخصیت آکھیا ہے چپ کر تو ساڈا راہ تے ڈک لیا ہے، اگے تو جان دینا نہیں جان، انہاں گلاں نوں چھڈ، عباس انہاں سارے نوں پانی تے پیا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین۔ حضرت عمر کے پیٹ میں جب درد ہوا تو وہ حکیم نے آ کے نبض دیکھ کے کہا امیر المومنین کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں کی گل ہے، درد روکدا کیوں نہیں پیا؟ انہیں پیٹ تے ہاتھ لا کے دبایا،
جدو دبایا تو آپ کو درد ہویا, آپ نے پھر رک جا, انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا مرض لب لئیے. آپ نے فرمایا کی مرض ہے؟ آندا مینوں دسو کھاندے کی ہو. ہائے ہائے. حضرت عمر فرماتے ہیں ایسی باتیں نہ کر, دعائی تجویز کر. حکیم نے کہا نہیں امیر المومنین, انج دعائی تجویز نہیں جی ہونی, مینوں فٹافٹ دسو کھاندے کی ہو. حضرت دیاں اکھاں وچ آنسو آئے. آپ حکیم ال ویکھ کے فرماتے ہیں کھان دا تے ٹائم نہیں لگدا, مجھ کھواندا رہنا. انہیں کیا مہربانی کرو پھر بھی کھاندے کی ہو. آپ آندے نے کھوان تو بعد جڑے کچھ سکے ٹکر بچ جاندے نے نا, وہ میں تھوڑے تھوڑے چبا کے پانی نال کھا لینا. اس ہاتھ جوڑ کے آکھیا بادشاہ وقت لو امیر المومنین لو, حضور ہون تسی سکے ٹکر نہیں کھانے, تہاڈیاں انتڑیاں خشک ہو گئیاں نے, دوائی دی لوڑ نہیں, ہن تانوں زیتون دا تیل پینا پینا ہے. جدوں فرمایا نا زیتون دا تیل, میرا دیکھا جی حضرت عمر اپنے بیت المال کے انچارج کو بلا کرے, ادھر آ جی جا دیکھ بیت المال میں زیتون ہے. حضور بڑا پیا حکم کرو کتنا کچھ چاہیے. آپ فرماتے ہیں نہیں انج نہیں انج نہیں, اگر سارا تیل نکال کے مدینے کے ہر گھر میں تقسیم کیا جائے میرے حصے کی آئے گا. ہائے ہائے ہائے. اج دا بادشاہ ہوندا تے کہندا سارا ہی لے آ. کوئی نہیں, سانو بچنا چاہیے بندے پاویں مر جان, کڈ تیل سارا ہی لے. اج دا بادشاہ نہیں سی, علی دا لال سی. ادھر حسین سی جڑا پانی پیا ونڈدا ہے, ادھر عمر ہے. اب بولو تے صحیح یارا. حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں, مجھے پتا اگر مدینے کے ہر گھر میں بانٹا جائے منو کی لبے گا. یہ پیرا تے ہتھ لا کے آندا ہے حضور اگر سارے نوں تقسیم کیتا تے اینا تیل نہیں ہے گا. آپ فرماتے ہیں مینوں دس میرے حصے کی آئے گا. انہیں کہ حضور پھر 2-3 قطرے آؤں گے. چنگ والے جدو 2-3 قطرے کی زبان تے آئے نا, حضرت عمر دے پیٹ وچ درد اٹھیا. آپ اپنے پیٹ تے ہاتھ مار کے فرماتے ہیں چپ کر جا, تینوں وہی لبے گا جڑا تیرا حصہ بنتا ہے. یہ ہے سیاست, یہ ہے پالیٹکس. مر گئی غریب عوام بھوکے. سیاست دیکھنی ہے تو کربلا والے پیر کو دیکھ. یہی وہ سیاست تھی. ہاں جی سیاست تھی. اب قائد اعظم نے کسی پوچھیا تھی آ سیاست برا کام میں, آپ فرماتے ہاں برے لوکاں لئی. جی جی ڈرٹی گیم فار ڈرٹی پیپلز, بٹ دس از نوبل جاب فار نوبل پیپلز. آپ نے فرمایا چنگے لوکاں لئی یہ چنگا کام نہیں. یہ وہ سیاست تھی جسے بچانے حسین کربلا گئے ہیں. آپ جانتے ہیں 4 شعبان کو یہ قافلہ چلا تھا. بس معاف کیجئے گا تعارف پہ رہ گئے, ساری گفتگو آج تعارف پہ رہ گئی. رہ گیا کل سالکم, پڑھیں گے اس پہ انشاءاللہ. حضرت نے تیاری کروائی نا جب 4 شعبان, کسی تخت کا لالچ نہیں تھا. مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھنے والے شہزادے کیا بات کر رہے ہیں, انہیں کوئی دنیاوی تخت نہیں چاہیے, کسی مقصد کے لیے نکلے تھے. جو بیٹیاں گھر سے لے کے چلے وہ لڑنے نہیں چلتا, وہ کسی ایم کے ساتھ گھر سے نکلے تھے. میں تیاری پچھلی دفعہ میں نے پڑھی, جناب عباس نے تیاری کروائی, کربلا میں یہ قافلہ آیا. بس شہادتیں نہیں پڑھنی کیونکہ محرم کے دن گزر رہے ہیں. شہزادہ علی اصغر شہید ہوئے, شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے, اونو محمد شہید ہوئے, حضرت عباس شہید ہوئے, خود حسین شہید ہوئے. آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, خانوادہ رسول اپنی جان دے رہا ہے, نانے کی امت نمازی تو ہو جائے, اور نانے کی امت جنت کی حقدار تو ہو جائے. نانے کی امت پالیٹکس پاک کرے, پاک سیاست کرے. یہ تھے مقاصد حسین کے. یزیدیت کو ختم کرنا مقصد تھا. آپ یزیدیت کو پروٹوکول دے رہے ہیں, ختم کرنا اسے مقصد تھا. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, جو مرضی پڑھاؤ اپنے بچوں کو, لیکن دین سکھاؤ. ہمارے دور میں تو وہ سہولتیں ہی نہیں تھی. میرے دور میں بھی یہ سہولت نہیں میں نے دیکھی. اب تو آن لائن دین پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پڑھنے والے بنو. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے. ہمارا شغف نہیں ہے دین کے ساتھ. دین بچ جائے.
حسین نے علی اصغر دے دیا، علی اکبر دے دیا، اون و محمد دے دیے، اپنی جان دے دی۔ اب باری آئی سیدہ زینب کی، یہ کربلا آگے چلتی ہے سیدہ زینب پہ۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے وہ سارے تڑپتے ہوئے جسم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب آپ جانتے ہیں ان بے غیرتوں نے حضرت امام زین العابدین کو باندھ لیا۔ بیمار تھے آپ، کربلا میں حالت علت میں تھے، بیمار تھے، علیل تھے۔ اچھا، بیماری کی حالت میں حضرت نے سید کو باندھا گیا۔ اچھا، انہیں دمشق کی طرف لے کے جانا تھا، لمبے سفر کی طرف لے کے گئے، سفر لمبا کیا، شارٹ کٹ راستہ بھی تھا لیکن لمبا سفر کروایا۔ سفر کرواتے ہوئے اچھا میں نے پڑھا ہے جب آیا نا شام کا علاقہ، بس ایویں 2-3 جملے ہیں، شام کا جب علاقہ آیا ریت کے ٹبے آ گئے، اچانک سفر کرتے ہوئے بے غیرت خولی کے سر میں، ہاتھ میں حضرت حسین کا سر تھا، یا سر حسین زمین پہ آ کے گر گیا۔ جب سر حسین زمین پہ آیا، خولی اٹھاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، ہلاتا ہے، ہلایا نہیں جاتا، زور لگاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ اس نے شمر کو پیغام دیا، شمر نے آگے کہا رک جاؤ، میں سمجھ گیا ہوں کیا مسئلہ ہے، زین العابدین کو بلاؤ۔ زین العابدین کو بلایا گیا۔ جنگ والوں، اس بے غیرت نے کوڑا زین العابدین کو مارا۔ جب حضرت زین العابدین کو کوڑا لگا نا، زین العابدین حضرت امام حسین کے سر کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں بابا آپ چلتے کیوں نہیں؟ اس بغیرت نے دوسرا کوڑا مارا۔ آپ پھر عرض کرتے ہیں بابا اب بیماری میں کوڑے نہیں کھائے جاتے، آپ چلتے کیوں نہیں؟ اس نے تیسرا کوڑا مارا۔ آپ نے پھر آواز دی بابا آپ چلتے کیوں نہیں؟ جھگ والو، جب زین العابدین نے تیسری آواز دی، سر حسین سے آواز آئی زین العابدین میں کیسے آگے چلوں؟ سب سے پچھلے اونٹ پہ میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے، جا اسے اٹھا جا کے۔ جھگ والو، زین العابدین پچھلے اونٹ پہ گئے، جا کے دیکھتے ہیں ریت کے ٹبے میں سے آواز آ رہی ہے المدد یا ابا حسین المدد۔ اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اکبر، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ اٹھایا سیدہ سکینہ کو، رک جانا ابھی میرے میں ہمت ہے، رک جانا ذرا۔ سیدہ سکینہ کو اٹھا کے بٹھایا اونٹ کی پشت پہ۔ جیسے ہی شہزادی اونٹ کی پشت پہ آ گئی، جنگ والوں سر حسین خود بخود چلنا شروع کر دیا۔ جی یزید کے دربار میں جا کے یہ شہزادوں کے سر لٹکائے گئے۔ اب یزید کا ایک انداز تھا اپنے دربار میں آنے کا، اس کا ایک طریقہ تھا۔ اس کا انداز یہ تھا کہ جب وہ اپنے کمرے سے نکلتا، تخت پہ آ کے بیٹھتا، ایک باز اڑایا جاتا تھا۔ وہ باز سامنے پانی تھا، ندی، خوشبودار ندی، اس میں سے اپنے آپ کو نہا کے اوپر جاتا تھا، پر پھڑ پھڑاتا تھا، ساری محفل معطر ہوتی تھی، یزید کے کندھوں پہ آ کے بیٹھتا تھا۔ آج جب یہ مسافر کربلا والے یزید کے دربار میں آئے نا، یزید جیسے ہی تخت پہ آ کے بیٹھا، باز کو لایا گیا، اسے اڑایا گیا، وہ ویسے ہی ندی پہ گیا، ندی سے جا کے جب اوپر جا کے پھڑ پھڑایا نا، اب نیچے نہیں آ رہا، محفل میں کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ جنگ والوں باز محفل میں کسی کو تلاش کر رہا ہے، آخر وہ کامیاب ہوگا، ہو گیا، نیچے آ کے زین العابدین کے موڈے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ یزید نے کہا نہیں غلط ہوا، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، دوبارہ اڑاؤ، ڈنگر سے ایسی نہ پھرو، ڈنگر سے دوبارہ اڑاؤ۔ دوبارہ باز اڑایا گیا، وہ ویسے ہی ندی میں گیا، ویسے ہی پھڑ پھڑایا، پھڑ پھڑا کے پھر آ کے نا زین العابدین کے موڈے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا دوبارہ اڑاؤ، تیسری دفعہ اڑایا، پھر پھڑ پڑا کے زین العابدین کے موڈے پہ جب بیٹھا نا، حضرت زین العابدین آواز دیتے ہیں یزید اب
اب تو اسے قیامت تک بھی اڑائے گا، یہ علی کے بیٹے کے موٹے پہ آئے گا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے رابر آؤ انبر علی کے در پر، امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ جو درس ملا ہے اس پہ عمل کیجئے گا، نماز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، وعدہ سمجھوں؟ کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے۔ حضرت کی عمر میں برکت ہو، جناب کی عمر میں برکت ہو، بڑی مہمان نوازی فرمائی، علماء کی عمر میں برکت ہو، دوستوں کی عمر میں برکت ہو، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ آئے تو کل لا اسألکم پہ خطاب کریں گے، وما علیہ الا البلاغ۔ اجازت۔